अमेरिका के डू मोर से ड्रोन मोर तक गुज़िश्ता 24 घंटों में 4 हमलों में हक्कानी नेटवर्क के अहम कमांडर समेत 31 से ज़ायद अफराद हलाक। क्या इस मामले पर अमेरिका और पाकिस्तान एक पेज पर हैं? पाकिस्तान का दोहरा मयार, एक तरफ बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसानी हुकूक की काउंसिल की रुकनियत, तो दूसरी तरफ मुल्क में तुर्क असातिज़ा की मुल्क बदरियाँ, कई सहाफ़ी और इंसानी हुकूक के कारकुनों की जबरी गुमशुदगियाँ और मोहब्बत की यादगार हिंदू सरकार के हाथ बनी नफरत का शिकार। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। गुज़िश्ता बरस 3 अमरीकी ड्रोन हमले, इस साल इतलात के मुताबिक कम से कम 7। 2010 में 90 हमले हुए थे और आहिस्ता आहिस्ता कम होते गए। पीर और मंगल को मुसलसल होने वाले हमलों का हदफ हक्कानी नेटवर्क के कमांडर बताया जा रहा है, और ये ऐसे वक्त हो रहा है जब अमरीकी कनेडियन ख़ानदान की रिहाई की वजह से अमरीका के पाकिस्तान की जानब से मौक़िफ़ नरम होता नज़र आया। इसके अलावा मस्कत में 4 फरीकी ग्रुप की अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए मुलाकात, जिसमें पाकिस्तान और अमरीका शिरकत कर रहे हैं। कल होने वाली इस मुलाकात को एतमाद बहाली की तरफ एक अलामती कदम कहा जा रहा है। तो ये ड्रोन हमले क्या हैं? पाकिस्तान की वही दोहरी पॉलिसी? अवाम को बताया जा रहा है कि ऐसे हमले मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है, लेकिन पसे पर्दा क्या इंटेलिजेंस शेयरिंग भी हो रही है? तजाद की बात हो तो पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी हुकूक के लिए आला तरीन इदारा ह्यूमन राइट्स काउंसिल की रुकनियत एक और मिसाल है। करीबन 150 ममालिक ने पाकिस्तान की रुकनियत के लिए वोट दिया, इस बुनियाद पर कि पाकिस्तान इंसानी हुकूक को मुल्क और बैनुल-अक़वामी सतह पर फ़रोग़ देता है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के ही तहफ़्फ़ुज़ में तुर्क ख़ानदान को लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए मुल्क बदर कर दिया। सहाफ़ियों की गुमशुदगी और वापसी, बुनहाल सारियों अब तक लापता। क्या इंसानी हुकूक की पासदारी सिर्फ कमीशंस और क़वानीन की मंजूरी तक के हद तक है, या ये वो बात है कि ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के? और हम कुछ और बात करेंगे हॉकी के बारे में, क्योंकि कौमी खेल को कौन तवज्जो देता है। गुज़िश्ता माह ही कराची में बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों के साथ मैचेस हुए, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। हॉकी की बहाली के लिए काम कहाँ से शुरू किया जाए? शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब हमें वक्त देने का। ख्वाजा साहब, आज 4 और ड्रोन हमलों की इतलात पाक अफ़गान सरहद पर काउंटर प्रोडक्टिव कह चुके हैं, लेकिन रुके तो नहीं हैं। नहीं, ये जो है ना, आप जिन हमलों की बात कर रहे हैं, ये हमारी टेरिटरी में नहीं हो रहे हैं, ये जीरो लाइन पे हो रहे हैं। और वो जो इनकी नौइयत आप जो समझ रही हैं, वो नौइयत नहीं है इनकी। हमारी कल भी जो हमला हुआ था वो भी जीरो लाइन पे हुआ था, बल्कि अफगान साइड पे थोड़ा सा हुआ था। तो ये इसलिए मैं आउटराइटली आपको कंफर्मेशन नहीं दे सकता, लेकिन मेरी इनिशियल इंफॉर्मेशन ये है कि ये जीरो लाइन पे हमले हुए हैं। ये दे आर नॉट इनसाइड पाकिस्तान टेरिटरी। और ये भी सुनने में आया कि ये हक्कानी नेटवर्क के कमांडर को हदफ बना रहे हैं ड्रोन हमले। डेफिनेटली कोई होगा हाई वैल्यू टारगेट जिसके पीछे वो पड़े हुए हैं इस वक्त। और लेकिन मैं एक बात आपको अर्ज करूंगा कि ये ड्रोन हमले तकरीबन रोजाना का मामूल थे। 1/2 का भी जो है, बल्कि 2012-13 तक ये बड़ी फ्रीक्वेंटली जो है ड्रोन हमले हमारी वेल इनसाइड पाकिस्तान जो है ना, ये हमले होते थे। लेकिन ये बजाते खुद एक इस बात की शहादत है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ये लोगों की सेंचुरीज खत्म हो चुकी हुई हैं और हमने अपना इलाका साफ कर दिया हुआ है। ये मैं आपके जरिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बताना चाहता हूँ, और पाकिस्तान के अंदर भी अगर कोई लोग इस पर नुक्ताचीनी करते हैं तो उनको भी बताना चाहता हूँ कि हमने बड़ी कामयाबी के साथ जो है पिछले 3-4 साल में जो फौजी ऑपरेशन हुआ है, पहला जो ऑपरेशन था वो ज़रब-ए-अज़ब था, उसके बाद रद्द फसाद, तो द फ्रीक्वेंसी हैज गॉन डाउन रेडिकली ऑफ ड्रोन अटैक्स। तो ये नहीं मैं कह रहा कि मैं जस्टिफाई नहीं करार दे रहा, लेकिन ये इस बात की इंडिकेशन है कि हमने बड़ी कामयाबी के साथ पिछले 4 साल में
दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। तो जी ख्वाजा आसिफ साहब, अब जो ये जो अमेरिकन कैनेडियन फैमिली थी जिसको पाकिस्तानी जो फ़ौज है रेस्क्यू किया, उसकी बहुत तारीफ़ भी हुई, उसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप ने ख़ुद भी तारीफ़ की थी, लेकिन ये भी पाकिस्तानी टेरिटरी से ही रेस्क्यू हुए थे। नहीं, लेकिन ये ट्रैक जो है ना वो वहाँ से हो रहे थे, ये जो है ना अफगानिस्तान की टेरिटरी से एंटर हुए थे और अमेरिकन इनको ट्रैक कर रहे थे। ये दिस इज मैं आपको बिल्कुल, बल्कि ये अखबार में भी आया है कि ये अफगान टेरिटरी से हमारे यहाँ पे एंटर हुए थे, जिस वक्त हमने फिर इनके साथ ऑपरेशन किया है। हमने ये चीज जो है, ये चीज पूछने वाली है अमेरिका से कि आपने उनके खिलाफ उस वक्त क्यों नहीं एक्शन लिया, या आपकी फोर्सेज ने वो ऑपरेशन क्यों नहीं किया, जो पाकिस्तानियों ने जो ऑपरेशन किया है अफगान टेरिटरी के अंदर, वो क्यों नहीं ऑपरेशन कर सके जब वो ट्रैक कर रहे थे और हमारे साथ राब्ते में थे। तो इसलिए मैं फिर कहूंगा कि हमारी जो इफेक्टिवनेस है इज मच मोर देन एनीवन प्रेजेंट इन अफगानिस्तान। और ख्वाजा साहब, ये ऐसे वक्त भी हमले हो रहे हैं हक्कानी नेटवर्क को निशाना बनाते हुए, जब क्वाड्रिलैटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप जो है, कल मस्कत में मुलाकात हुई, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन ये सब शिरकत कर रहे थे, एतमाद बहाली हुई है? नहीं, ये पहला राउंड जो है वो मेरी जो इंफॉर्मेशन है, मैं उससे कहूँगा कि फ्रीकैन जो है उससे मुतमईन है पहले राउंड से। वो इतनी लंबी चौड़ी एक्सपेक्टेशंस जो थी वो अटैच नहीं हुई थी इस राउंड से, लेकिन शुरुआत ठीक हुई है। और ये जो हमले आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि ये हमले जो हैं उस किसी बहाने या किसी तरीके से उस प्रोसेस को स्कटल कर सकते हैं, और लेकिन मे बी अमेरिकन के पास कोई इस किस्म की इंटेलिजेंस हो कि हाई वैल्यू टारगेट जो है उनकी रेंज में हो या उनकी निगाह में आया हो और वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते। तो लेकिन कल का जो पुरम एजेंसी में जो था वो भी बॉर्डर लाइन पे हुआ था, बॉर्डर के ऊपर हुआ था, और आपको पता है ये बॉर्डर जो है थोड़ा सा उतना डिफाइंड नहीं है जितना हमारा मशरकी बॉर्डर डिफाइंड है। तो अभी फेंसिंग हो जाएगी, बॉर्डर मैनेजमेंट हो जाएगी, तो उसके बाद एक वेल डिफाइंड बॉर्डर हो जाएगा, तो फिर हम कह सकेंगे कि कहाँ पे हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की वायलेशन हुई है और कहाँ नहीं। इससे पहले भी जो ये क्वाड्रिलैटरल ग्रुप की जो मुलाकातें थी, इजलास थे, ये टॉक्स जो थी स्कटल हुई थी जब अमरीकी ड्रोन हमले से पाकिस्तानी टेरिटरी में बलूचिस्तान में तालिबान लीडर को मारा गया। बिल्कुल, वो उसके ऊपर जो है वी डू डाउट द इंटेंट ऑफ दैट अटैक, बिकॉज जो एमएएम खासी कई 100 मील ट्रेवल करके हमारी टेरिटरी में वो एंटर हुए थे, और अगर वहां पे उनकी नजर में था वो, तो वहां पे क्यों नहीं उस पर अटैक किया गया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो एक हमारी टेरिटरी से एक लाश रिकवर की जानी थी, ताकि कोई हमारे ऊपर किसी किस्म की जिम्मेदारी डाली जा सके, या उस प्रोसेस को जो है वो स्कटल इस तरह फरमा रही है किया जा सके। आपने वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू को इंटरव्यू दिया था, उसमें आपका एक बयान था जिसमें आपने कहा था कि रूस का असर रसूख अब तालिबान पर पाकिस्तान से ज़्यादा है। जी, मैं अभी भी मेंटेन करता हूं कि वक्त के साथ साथ जो है जो और दूसरे हमसाया ममालिक हैं अफगानिस्तान के, उनका असर रसूख जो है बढ़ा है और पाकिस्तान का कम हुआ है। मैं रूस का इन पर्टिकुलर नहीं कहूँगा, मैं जनरली कहूँगा कि हमारे जो ऑपरेशंस हुए हैं, आज ये एक लॉजिकल बात है, आप इसको अप्रिशिएट करें कि हमने इतना मैसिव ऑपरेशन उनके खिलाफ किया है, तो हमारा जो इन्फ्लुएंस पे डिक्रीज ही होना था ना, इंक्रीज तो नहीं होना था। हमने तो उनको मोहब्बत का पैगाम तो नहीं भेजा, हमने तो उनके साथ जंग लड़ी है पिछले 4 साल में। इसलिए बड़ी फितरी बात थी कि हमारा ऑपरेशन इन्फ्लुएंस जो है उन पे डिमिनिश होता। तो ऐसी सूरत हाल में जो अमेरिका के दूसरे हरीफ हैं इस खित्ते में, डेफिनेटली तालिबान जो है उनकी गोद में बैठ जाएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब, तो फिर पाकिस्तान तालिबान को डायलॉग टेबल तक कैसे फिर लाएगा? देखिए, हम अकेले नहीं ला रहे। अगर आप देखें तो तालिबान के साथ अफगान हुकूमत का भी रेगुलर राब्ता है,
امریکنز نے ان کا جو آفس کھلوایا ہوا ہے جو مرضی سے کھلا ہوا ہے. تو یہ رابطے سب کے ہیں ان کے ساتھ. یہ کیونکہ ہمارے یہاں پہ وہ قیام پذیر تھے 2013-14 تک, تو اس لیے وہ کیونکہ ہماری مہمانداری تھی ان کے ساتھ, اس لیے لوگ سمجھتے تھے ہماری زیادہ ان کے ساتھ قربت ہے, لیکن میرا خیال ہے اب قرابت داری جو ہے اور لوگوں کی زیادہ ہوگی. خواجہ اسد صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. مزید بات کرنے کے لیے, اپنا تجزیہ دینے کے لیے موجود ہے عمر فاروق صاحب, تجزیہ نگار. بہت بہت شکریہ عمر آپ کا وقت دینے کا. ڈرون حملے 2 دن سے مسلسل, اس پہ ابھی بھی ابہام ہے. یہ بھی خواجہ آصف نے بھی کہا کہ بارڈر ایریا ہے, لیکن حقانی نیٹ ورک, امریکہ سیمز ٹو بی سیریس. جی بالکل سیریس, کیونکہ دیکھیں نا وہ یہ سگنل دے رہے ہیں کہ ملٹری آپشن کو ہم نے کمپلیٹلی فوگو نہیں کیا. اور دوسری بات یہ کہ اتنے عرصے بعد جو یہ ڈرون اٹیک ہوا ہے اس کی ایک انڈیکیشن یہ بہت زیادہ ہے کہ امریکن جو ہیں خاصے عرصے سے اس کی تیاری کر رہے تھے, اور انہوں نے یہ موقع دیکھا کہ وہاں کوارڈیلیٹرل ٹاکس ہو رہی ہیں, اور یہاں پر ایک ملٹری آپشن کو ایکسرسائز کر کے یہ کلیئر سگنل دینا کہ ہم ملٹری آپشن کو بھی استعمال کریں گے, آپ کی ٹاکس پہ کمپلیٹلی ریلائی نہیں کریں گے. یہ تو سامنے نظر آنے والی بات ہے, یہ تو بالکل ہے. لیکن یہ بھی پہلا راؤنڈ تھا, علامت ہی تھا, اس میں ظاہر ہے کچھ نتیجہ تو کچھ نہیں نکلے گا, نہ بھی نکلا, اور اس سے پہلے بھی اسکٹل ہو گئے تھے. اس پہ انحصار کرنا چاہیے ان ٹاکس پر, پاکستان کی اہمیت پر. نہیں, میرا خیال ہے ٹاکس تو ایک ایسا راستہ ہے جس کی وجہ سے آپ جو سول وار کو ایورٹ کر سکتے ہیں افغانستان کے اندر, کیونکہ یہ امریکنز کے اپنے انالسٹ ہیں وہ یہ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ جب بڑے پیمانے پہ امریکن فورسز وڈرا کریں گی افغانستان کے اندر سے, تو یہاں پر سول وار ایک بالکل نیچرل آؤٹ کم ہوگا اس وڈرال کا, اور یہاں پر سول وار شروع ہو جائے گی ان لوگوں, اس کلاس کے درمیان جو امریکنز نے کریٹ کی ہے, جو اس وقت افغانستان کو رول کر رہی ہے, جو امریکن ایڈ کی وجہ سے کریٹ ہوئی ہے, اور طالبان کے درمیان سول وار شروع ہو جائے گی. اب یہ ٹاکس کر کے آپ اس گروپ اور طالبان کے درمیان ایک برج کا کام کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ایسا ورکیبل سلوشن افغانستان کا نکال لیں, ایک سینٹرلائز اسٹیٹ بنا لیں جس کی وجہ سے افغان کی جو پیریفری کی ٹیریٹری ہے اس کو آپ رول کر سکیں. اچھا, تو ایک طرف پاکستان کو پیغام ہے, لیکن کیا یہ طالبان کے لیے بھی پیغام ہے کہ آپ ڈائیلاگ ٹیبل پر آئیں ورنہ ایسے ہوگا؟ جی دیکھیں نا, ان کی جو ملٹری ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں افغانستان کے اندر, آج ایک اور حملہ ہوا, افغانستان کے اندر ان کی ملٹری ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں, اور جو ایریا وہ کنٹرول کر رہے ہیں وہ بھی ایکسپینڈ کر رہا ہے, شرنک نہیں کر رہا. تو یہ لازمی طور پہ امریکنز کے ملٹری ایڈوائزرز ان کو پریزیڈنٹ کو بتا رہے ہوں گے کہ جناب یہ ان کا ٹیریٹری جو کنٹرول کر رہی ہے وہ بھی ایکسپینڈ کر رہا ہے, ان کا انفلوئنس بھی ایکسپینڈ کر رہا ہے. میرا خیال ہے پاکستان کے لیے جو سب سے بڑا, جب امریکن پریزیڈنٹ نے یہ اسپیچ کی تھی, وہ سپتمبر والی اسپیچ, اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو ڈرون کا ایریا آف آپریشن ہے وہ ایکسپینڈ کرے گا پاکستان کے اندر بھی. بلکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی پریڈکٹ کیا تھا کہ امریکن اپنی ریگولر ایئر فورس بھی استعمال کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر. یہ آن دا ٹیبل ہے, یہ پیشکش ہے. جی یہ بالکل یہ بات کہی جا رہی تھی, امریکن میڈیا میں بھی یہ بات کہی گئی تھی. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر تو یہ جو ڈپلومیٹک کنڈیمنیشنز آتی ہیں, جو ڈیمارشز آتی ہیں, جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں, یہ وہی سٹیٹمنٹ ہے جو ہم پچھلے 7 سال سے سن رہے ہیں. یہ میننگ لیس ہے. اگر آپ کی ٹیریٹری کے اندر سے ڈرون اڑتا ہے اور آپ کی ٹیریٹری پہ اٹیک کرتا ہے تو یہ ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹس میننگ لیس ہے نا. تو آپ کو لگتا ہے کہ انڈر پلے کیا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ یہ سرحد پر ہے پاکستانی ٹیریٹری؟ ایک سے زیادہ انڈیکیشنز اس بات کی موجود ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کوآپریشن ہے ڈرونز کے حوالے سے, ایک سے زیادہ. 2000 میں لکھ کے لایا ہوں آپ کے لیے, 2014 میں فارمر پریزیڈنٹ پرویز مشرف نے نیو یارکر کو انٹرویو دیا, اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے خود اجازت دی تھی ڈرون اٹیکس کی. 2014 میں یہ انٹرویو انہوں نے دیا. وکی لیکس میں جنرل کیانی کی یہ سٹیٹمنٹس موجود ہیں کہ میں نے اجازت دی تھی, میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ریٹ آف فریکوینسی بڑھائیں ڈرون اٹیکس کی. اس کے بعد ایک صاحب ہیں, ان کا نام زیادہ مشہور نہیں ہے یہ, لیکن میجر جنرل غیور محمود نام ہے ان کا,
یہ میرا خیال ہے نارتھ وزیرستان میں ڈیف کو کمانڈ کرتے تھے. انہوں نے ایک بریفنگ دی تھی 2011 مارچ میں, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈرون اٹیکس بہت ہیلپ فل ہیں, اور یہ ڈرون اٹیکس صرف ٹیررسٹ اور القاعدہ کے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اس میں سویلینز نہیں مارے جا رہے. یہ بہت یہ آن ریکارڈ ہے, یہ میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے. یہ میڈیا میں رپورٹ بھی ہوئی ہے, مجھے یاد ہے, اس لیے دوہری پالیسی ہو سکتا ہے, اب بھی ہو. بہت بہت شکریہ عمر ہمیں وقت دینے کا. لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کی اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل میں رکنیت, الیکشن, اس کا کیا مطلب ہے, اور یہ بھی کیا دوہرا معیار ہے. پاکستان ان 15 ممالک میں سے ایک ہے جس کی اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل کی رکنیت کے الیکشن ہو گیا ہے. پاکستان کو 150 ریاستوں نے سے زیادہ ریاستوں نے ووٹ دیا تھا. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہیومن رائٹس لائر سارہ بلال. سارہ, بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. سارہ, پاکستان کی جب اپنی کینڈیڈیسی کا جو ایک پیپر تیار کیا تھا, اس میں بہت دعوے کیے تھے, کہا تھا کہ کمیشن قائم کیے گئے ہیں خواتین کے لیے, ہیومن رائٹس کے لیے, انفورس ڈس اپیرنسز کے لیے قانون سازی کی ہے, کئی کنونشنز کی توسیع بھی کی ہے. لیکن حال ہی میں دیکھیں ابھی جو ترک خاندان جس کو ڈپورٹ کیا گیا تھا, ملک بدر کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے, تو کچھ یہ بھی کچھ تضاد نظر آتا ہے یہاں. نہیں بالکل, دیکھیں امبر, پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا ہم اور ہمارا ملک انٹرنیشنل سطح پہ ہیومن رائٹس کے اینگل سے انگیج کرے گا, تو آئی اسٹرانگلی بلیو کہ یہ ایک اچھی چیز ہے. اور ہم نے ہر چیز کو کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے. ہمارے ممالک میں ایز اے ہیومن رائٹس ڈیفینڈر میں آپ کو بتا سکتی ہوں, آبویسلی بہت زیادہ پرابلمز ہیں, بے حد پرابلمز ہیں, لیکن میں اور میری آرگنائزیشن یہ بہت اسٹرانگلی سمجھتے ہیں کہ جتنا بھی پاکستان انٹرنیشنل سطح پہ انگیج کرے گا انٹرنیشنل باڈیز کے ساتھ, انٹرنیشنل ٹریٹیز کے ساتھ, یہ ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے ملک کے سٹیزنس کے لیے یہ ایک اچھی چیز ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. دیکھیں, ہم نے جو جی ایس پی پلس کو لینے کے لیے ہم نے یہ کنونشنز ٹریٹیز سائن کی جو ہم نے کبھی پہلے سائن نہیں کی ہوئی تھی, جس طرح کہ آئی سی سی پی آر, کنونشن اگینسٹ ٹارچر. اب وہ ٹریٹیز ہم نے سائن اور ریٹیفائی ہی اسی لیے کی کیونکہ ہم جی ایس پی پلس میں جانا چاہتے تھے. جب جی ایس پی پلس بہت دیر بعد ہمیں ملا, تو اس کے بعد اس کے ریویو میکنزمز کی وجہ سے ہم نے جو اپنی 5 سالوں کی رپورٹیں فائل کرنی تھی اقوام متحدہ میں انڈر دیس ٹریٹی, جو ہم نے نہیں کی ہوئی تھی, وہ اگین ہم نے جی ایس پی پلس کی ریویو کے ٹائم پہ جا کے کی, رائٹ. جب وہ ہم نے رپورٹیں یعنی کہ ایک بین الاقوامی ادارے کا مانیٹر کرتا رہتا ہے ریویو کے ذریعے, اس سے پاکستان کو فائدہ ہے. اس سے پاکستان اور پاکستان کے ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز اور سول سوسائٹی اور سٹیزنز کو فائدہ ہے, بیکاز یہ جو ہیومن رائٹس ہیں یہ یونیورسل رائٹس ہیں. سو جب بھی میں مانیٹر, مجھے یہ ٹرم پسند نہیں ہے, مجھے انگیجمنٹ پسند ہے, رائٹ, بیکاز یہ 2-way پروسیس ہوتا ہے. اب کمنگ فرام اے کمپلیٹلی آئسولیشنسٹ پلیس ٹو انگیجنگ, یہ ایک اچھی پروسیس ہے. اب آپ دیکھیں, انہی ٹریٹیز کے تحت ہماری نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس بھی قائم کی گئی, جن کو بہت سال لگے لیکن اب قائم ہو گئی ہے. اب اس کا چلنا 2015 میں, جی ایگزیکٹلی. اب آپ دیکھیں کہ وہ آہستہ آہستہ کمیشن, اٹس اے تھرڈ پارٹی ویو جو کہ اسٹیٹ اور سول سوسائٹی کے درمیان ایک اسٹیچوٹوری باڈی ہے, جو یونائٹڈ نیشنز میں جا کے اپنی رپورٹس فائل کر سکتی ہے, انگیج کر سکتی ہے, رائٹ. سو میرے لیے آئی انڈرسٹینڈ, اور یہ میں بالکل یہ اس بات کی خلاف ورزی نہیں کرتی کہ پرابلمس ہیں, لیکن میں ایکچولی اور میری آرگنائزیشن ہم تو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ سیٹ واپس ملی ہے, بیکاز ہم واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کو, دیکھیں اگر آپ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹس بھی دیں ٹو accede to this win the election. سارا, آپ نے جیسے کہا جی, یہ الیکشن جو ہوا ہے اب یہ اس کی مدت 2018 سے 20 تک ہے. اس دوران پاکستان کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں بطور اس کاؤنسل کے رکن کے؟ دیکھیں, کاؤنسل میں سیٹ لینے سے, ٹھیک ہے نا,
ان کو ان کے اوپر ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز ہوں گی. وہ صرف دے کانٹ جسٹ ٹاک دا ٹاک, دے ہیو ٹو واک دا واک. ٹھیک ہے نا. اور کوئی بھی ملک امبر جہاں بے شک وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہو یا سوئٹزرلینڈ ہو یا افریقہ کا ملک ہو, ان سب میں ہیومن رائٹس کی پرابلمس ہوتی ہیں, اور لیکن ان کی سول سوسائٹی ان میکنزمس کو استعمال کرتی ہیں انٹیلیجنٹلی ٹو انگیج. اینڈ ہم بہت ایکسائٹیڈ ہیں کہ وی ہیو این ادر اپرچونٹی ٹو انگیج, اور حکومت پاکستان کو اب زیادہ انگیج کرنا پڑے گا. وہ اس سیٹ پہ بیٹھ کے اتنے ابیوسز کر نہیں سکیں گے. پچھلی دفعہ بھی جب ہم نے سیٹ لوز کی تھی تو ہمارے لیے وہ کافی امبیرسنگ تھا, فارن آفس کے لیے بہت امبیرسنگ تھا, رائٹ. سو اب سارا ابھی حال ہی میں ایک مسئلہ جو میں سامنے جو شروع میں بھی بات کی تھی, جو ٹرکش فیملی ہے جس کو ملک بدر کر دیا گیا ہے سیٹرڈے کو, اقوام متحدہ کے تحت ہی یہاں پناہ لی ہوئی تھی. 70 اور ایسے ٹرکش شہری ہیں جو پناہ لینا چاہ رہے ہیں. ہم نے ان سے آج بھی بات کرنے کی کوشش کی, ہمارے رپورٹر نے, اور ان کے نمبر بند ہیں. وہ بہت خوفزدہ ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کو بھی ڈپورٹ کیا جائے گا. ایبسلیوٹلی یہ پرابلمس ہیں, آئی ایم ناٹ سیئنگ نہیں ہیں, بٹ بیکاز ہم یو این میں سیٹ لے چکے ہیں, دیر از another فورم جس پہ ہم جا کے آواز اٹھا سکتے ہیں اور جس پہ ہم اپنی حکومت کو بہتر ہیومن رائٹ ریکارڈز کی طرف لا سکتے ہیں. اگر آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے کہوں کہ 10 دن میں پکچر بدل جائے گی, سال میں پکچر بدل جائے گی, نہیں, یہ میں بھی نہیں مانتی کہ پکچر بدلے گی. لیکن there are more places for our government to answer for, right? And that's important. So yes, enforced disappearances کا ایشو یہاں پہ چل رہا ہے. میں ڈیتھ پینلٹی کے اوپر کام کرتی ہوں in a country like Pakistan. It's you know, میں سمجھتی ہوں اس چیز کو کہ there are issues جس پہ ہماری حکومت, ہماری گورنمنٹ, ہمارا ملک بہت پیچھے ہے. لیکن ہم نے یہ جو ساری ٹریٹی باڈیز ریویوز ہوئے ہیں اس میں دیکھا ہے کہ حکومت نے فرام دا فرسٹ ریویو, چائلڈ رائٹس ریویو کے اوپر سے لے کے اب جب یو پی آر تک آ رہے ہیں, تو انہوں نے ان چیزوں پہ جو کہ ریز ہوئی ہیں کمیٹیز میں, ان پہ سٹیپس لینا شروع کیے ہیں. آر دوز سٹیپس انف؟ نو, دے آر ناٹ. بٹ کئی چیزوں پہ وہ چلنا شروع ہوئی ہیں ہماری حکومت. یس دے ہیو. بہت آگے چلنا ہے. یس دے ہیو ٹو. اینڈ دس از اندر موٹیویشن. لیکن امید کی کرن ہے, یعنی کہ امید کی کرن ہے. سارا بلال, بہت بہت شکریہ. ہمیں اپنا قیمتی وقت لیتے ہیں بریک.